بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اور محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں نازل فرمائے، آپ کے دلوں کو سکون عطا کرے اور آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب کرے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے گی بلکہ آپ کو وہ علم بھی فراہم کرے گی جو صدیوں سے چراغ کی طرح دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ نے ان کی دانائی، حکمت اور عدل کے وہ حیران کن واقعات سنے ہیں جو آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں؟ اگر نہیں تو یقین کریں آپ آج بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گی اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور فہم و فراست کے ایسے چشم کشا واقعات سننے کو ملیں گے جو آپ کو حیران بھی کریں گے اور آپ کی عقل کو روشنی بھی بخشیں گے۔ لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی قیمتی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں تاریخ کے اوراق کی طرف اور جانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وہ حیران کن واقعات جن میں حکمت کے بے شمار موتی چھپے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دانائی اور حکمت کے بے شمار واقعات تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف سے لکھے گئے ہیں۔ ایک دفعہ دو آدمی ایک اونٹ پر جھگڑ رہے تھے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ اونٹ ان کا ہے۔ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کی باتیں سنی، پھر فرمایا، اچھا اس اونٹ کو آزاد چھوڑ دو، دیکھیں یہ کس کے پاس جاتا ہے۔ اونٹ کو آزاد چھوڑا گیا، وہ کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر ایک شخص کے پاس جا کر رک گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا، یہی اس اونٹ کا اصل مالک ہے، کیونکہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر دوسرا شخص خاموش ہو گیا اور اس نے بھی اعتراف کر لیا کہ اونٹ اس کا نہیں تھا۔ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور دانائی کا ایک انمول نمونہ، جس نے ایک پیچیدہ مسئلے کو نہایت سادگی سے حل کر دیا۔ ناظرین کرام، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی، عقل مند اور بے وقوف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا، جو اپنی عزت دوسروں کو گرانے میں تلاش کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، اور جو اپنی عزت دوسروں کو عزت دینے میں تلاش کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا، واقعی یہ بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت تھی جو مختصر مگر پر اثر الفاظ میں دنیا کے بڑے بڑے سوالوں کے جوابات دے دیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک غریب شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا، یا علی، اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو دو چیزیں مت چھوڑنا، اللہ پر بھروسہ، محنت کرنا، کیونکہ اگر اللہ پر بھروسہ سچا ہو اور تم محنت کرتے رہو تو فقر کبھی بھی تمہارا مقدر نہیں بنے گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی، اور آج بھی جو ان پر عمل کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ لوگ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے اور کہا،
یا علی اس نے چوری کی ہے، اسے سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چور سے پوچھا کیا واقعی تم نے چوری کی؟ چور کانپنے لگا اور کہنے لگا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مجبور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجبوری میں چوری کرنے والا چور نہیں ہوتا، وہ بھوکا ہوتا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مجبور کس نے کیا؟ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہ سوال تھا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف، جو صرف سزا دینے پر یقین نہیں رکھتا تھا بلکہ اصل مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چند دانائی بھرے واقعات جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ حکمت اور عقل مندی کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں تو برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ قیمتی علم سب تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی صحت اچھی رکھے اور آپ کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ سفر پورا سنا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالی آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔